لباس سے متعلق احکام اور مسائل، لباس کا مقصد اور اس کے متعلق کچھ شرعی ہدایات۔ لباس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی لباس، ایک مانوی لباس۔ حسی لباس کیا ہے؟ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے۔ تو اس میں حسی لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حسی لباس ستر چھپاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور ریشہ جو ہے اس سے مراد حسن اور زینت کے لیے پہنا جانے والا لباس، خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے پہنا جانے والا لباس، جو کہ ضروری لباس سے ایکسٹرا ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پر، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ تقویٰ کا لباس مانوی لباس ہے۔ لباس التقویٰ مانوی لباس ہے۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، الناس باللباس۔ قرآن مجید میں بے لباس ہونے کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی لباس کے بغیر ہمارے دین میں رہنے کا کوئی تصور نہیں۔ عرب لوگ بے لباس ہونے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ خیال کرتے تھے، اس لیے وہ جب طواف وغیرہ کرتے تو لباس اتار دیتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے تو ہم بالکل اس کے بغیر ننگے طواف کریں گے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ تو اس وقت کیا کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد یا عبادت گاہ میں اپنے لباس اختیار کیے رکھو۔ بہت سے مذاہب میں لباس یا تو نہ پہننا یا کم لباس پہننا تقوی یا نیکی کی علامت قرار دیا گیا، جیسے راہب لوگوں کا لباس، اسی طرح جوگیوں کا لباس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک کپڑا یا وہ مختصر سا کپڑا، یا سادھو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے دین سے میل نہیں کھاتی۔ اللہ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کر لو۔ اور زینت سے مراد یہاں کیا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو معقول ہو، جس میں تم باوقار ہو، یعنی اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے جاؤ عبادت کے وقت۔ اور لباس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کا لباس حلال ہے سوائے اس کے جس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو۔ اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر زینت کو یا خوبصورت چیز کو یا اچھے لباس کو یا کمفرٹیبل لباس کو حرام کر لیتے ہیں، صرف کھدر پہنیں گے یا مخصوص قسم کا ڈریس پہنیں گے یا قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، اور اس کو وہ تقویٰ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹا موٹا کھانا یا پھر بالکل بیکار قسم کا لباس پہنا یہ زیادہ زہد ہے یا تقویٰ ہے، تو یہ نہیں ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے اور حیثیت کے مطابق زندگی گزارے۔ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بھی حرام نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زینت والا لباس بھی حرام نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے بھی کسی لباس کو حرام نہ قرار دے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے یہ باب لا کر لباس سے متعلق اسلامی آداب کو واضح کیا ہے۔ اور لباس میں صرف کپڑے ہی نہیں بلکہ جوتے، کیونکہ جوتے بھی پہنے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زیور بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پہنا جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا۔ انگوٹھی ہو، زیورات ہوں، جوتے ہوں، یعنی جو چیزیں انسان کے لیے باعث زینت ہو۔ اسی طرح خوشبو بھی، پرفیوم کے لیے بھی کہتے ہیں نا، پہننے کے لیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں زینت بھی ہیں اور لباس بھی ہیں، یعنی پہننے کی یا استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو حصول زینت کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، ناجائز طریقوں کو نہیں۔ اچھا لباس پہنے یا اچھا زیور پہنے یا اچھی گاڑی رکھیں، لیکن فخر اور مباحات نہیں ہونی چاہیے، کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ دوسرے نے ایسی چیز لی ہے تو مجھے بھی ایسی ہی لینی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عادات ہیں۔
ایسا لباس جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے، وہ انسان کو ایک طرح سے اندر سے بیمار کر دیتا ہے. تکبر ایک بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح بے حیائی کے لباس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے، نہ کہ ننگا کرنے کے لیے. تو عرب لوگ خاص طور پر حج کے دنوں میں نہ گوشت کھاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی بغیر لباس کے کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ حرام کس نے کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش بیت اللہ کا طواف ننگے بدن، تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو مسلمانوں کا لباس دو بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی اور اظہار زینت. اور اس کے لیے ہم نیچر سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا. بعض اوقات آپ ایسے پرندے دیکھتے ہیں کہ جن کا جو پروں کا کلر کمبینیشن ہوتا ہے وہ حیران کن ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ انسانی عقل تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح سر کا حصہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے اور پھر نیچے والا کسی اور کا، اور بعض اوقات جو پیچھے دم ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں اندر کی طرف ایک یا دو کلر یا شیڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات چونچ اور پاؤں کا رنگ مل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کا شیڈ مل رہا ہوتا ہے. یعنی انتہائی حد تک خوبصورت لباس ہوتے ہیں پرندوں کے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ، الی اس شخص کی طرف، من جرہ جس نے کھینچا، ثوبہ اپنا کپڑا، خیلاء غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، یعنی جو اپنا کپڑا چھوڑ دے، لٹکائے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طرح سے ہے. ایک ہے خوشنودی اور رحمت کی نظر سے دیکھنا. تو یہاں پر جس دیکھنے کی نفی کی گئی ہے وہ دراصل یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ ناراض ہوگا. جہاں تک دیکھنے کی دوسری قسم کا تعلق ہے، جو کسی چیز کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے ہوتا ہے یا اس کا احاطہ کرنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، وہ ہر چیز دیکھتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ کچھ آسمان میں اور نہ کچھ زمین میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. لیکن یہاں نہ دیکھنے سے مراد خوشنودی کی نظر سے دیکھنا، رضا کی نظر سے دیکھنا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھنا ہے. تو لباس گھسیٹنے والے شخص کے لیے اللہ کی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں، راضی نہیں. یہاں پر لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ یا نہیں دیکھتا اللہ، الی من، اس شخص کی طرف، من جر ثوبہ، جس نے اپنا کپڑا لٹکایا یا گھسیٹا، جر یا جر. تو صوب سے مراد تمام کپڑے ہوتے ہیں، یعنی کپڑے میں سے کوئی بھی کپڑا، چاہے قمیص ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے تہبند ہو، چاہے عبایا ہو، جبہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز اس طرح لٹکانا کہ فخر اور غرور کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس بہت مال ہے اور میں ضرورت سے زائد کپڑا پہن کے اس کو زمین پہ رلا بھی سکتی ہوں، تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے. تو گویا کپڑا گھسیٹنا اسراف بھی ہے اور تکبر بھی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں بھی، اسراف بھی ہے کہ ضرورت سے زائد آپ کپڑا لٹکا رہے ہیں، اور تکبر بھی ہے جس میں چادر بھی ہو سکتی ہے. یعنی اتنی بڑی چادر، کچھ عرصہ پہلے ایسے دوپٹوں کا رواج آیا تھا کہ جو بہت ہی لمبے ہوتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے نیچے گھسیٹے جا رہے ہیں. تو اس قسم کا فیشن یا اس قسم کا لباس اوڑھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح قمیص یا لانگ ڈریس جو ہوتا ہے، جو عام طور پر گھر کے اندر پہنا جاتا ہے یا پارٹیز وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، تو اس کو، یا پھر ایسا غرارہ یا ایسا لانگ ڈریس کہ جس میں ایک ایک گز پیچھے سے کپڑا گھسیٹا چلا جاتا ہے، ٹریل جس کو کہتے ہیں،
یا یہ کہ دوسرے لوگ اس کو اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح جبہ ہو، کوٹ ہو، پگڑی ہو، کوئی بھی چیز، یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، کپڑا لٹکانا، یہ ممنوع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے. ہاں، عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے ان کے ٹخنے ڈھکے رہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی، یعنی ٹخنوں کا ڈھانکنا ضروری ہے. لیکن مردوں کو ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے، وہ ان کی شلوار اور تہبند وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی بنا پہ لٹکایا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یعنی یہاں لا ینظرو، دنیا میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور آخرت میں غضبناک ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گا. اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی اصل میں تکبر ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کے پٹھے کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، نہیں ٹخنوں سے ذرا اوپر، کہ یہ تہبند کی جگہ ہے، اگر تم یہاں تک رکھنا نہ چاہو تو نیچے کر لو، تھوڑا سا اور نیچے کر لو، اگر نہ چاہو تو اور نیچے کر لو، اور اگر تم اتنا سا اونچا بھی نہ رکھنا چاہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ تہبند کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں، یعنی ٹخنے تو ننگے ہونے ہی چاہیے. یعنی سردی کا موسم بھی ہے، آپ نے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں، آپ کچھ بھی لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں، تو بھی اپنی پینٹ وغیرہ کو تھوڑا فولڈ کر کے اوپر کی طرف رکھیں، بلا وجہ اس کو نیچے نہیں لٹکائیں. لیکن عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سفیان بن سہل، کپڑا نہ لٹکاؤ، بس بے شک اللہ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، یعنی جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بات ان پہ شاق گزر رہی ہے، ان کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹخنوں تک کر لو اور اس سے نیچے ہونے میں کوئی خیر نہیں. یعنی ایک طرف ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور دوسری طرف یہ کہ اس سے نیچے ٹخنے ڈھانکو گے یا ٹخنوں سے نیچے زمین پہ رولے گا تو اس میں کوئی خیر نہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے تہبند پہن رکھا تھا جو نیچے لٹک رکھا تھا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کر لو. جو کہتے ہیں چنانچہ میں نے اسے نصف پنڈلی تک چڑھا لیا، اور وفات تک ان کا پھر یہی معمول رہا. صحابہ دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے، یعنی صرف خود اپنا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے، اوروں کو بھی کہتے تھے. ایک بار ابو ہریرہ کے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جو اپنی چادر زمین پہ گھسیٹ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا، میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا. اسی طرح حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب تھا اور اتنے میں ایک عیادت کے لیے ایک نوجوان آیا، تو اس کو بھی آپ نے یہی نصیحت کی. کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، یعنی جب وہ آیا اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، آپ کی تعریف کی اور عیادت کی، اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ اس کو واپس بلاؤ. دور سے دیکھا ہوگا کہ کپڑا نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. واپس آیا تو کہا، بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر تک چلے گا اور تمہارے رب سے تقویٰ کا باعث بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں خیر کی بات بھی ہے، تقویٰ کی بات بھی ہے، پھر کپڑے کی بچت کی بات بھی ہے. اور اس سے بھی اندازہ لگایا کہ یعنی ان دو حدیثوں جو ابو ہریرہ نے نصیحت کی اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی، دونوں میں پہلے وہ پیار سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے. ہمارے ہاں عام طور پر بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، بہن یا بھائی کے بیٹے کی بجائے اپنے کہتے بیٹا ایسا نہیں کرو، بیٹا ویسا نہیں کرو. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی آپ نصیحت کریں اس کو آپ پیار سے نصیحت کریں تاکہ دوسرا شخص اس کو مان جائے، اس کو سن لے، اس کو سمجھ آ جائے. اور جب آپ اپنے بچوں کو بھی یہ حدیث بتائیں تو ان کو بھی پیار سے بتائیں اور اس میں سارے وجوہات بھی بتائیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ خود پسندی کی علامت ہے، یہ اسراف کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا، توجہ نہیں فرمائے گا، یہ اسراف میں آتا ہے. یعنی ساری جتنی بھی وجوہات ہیں وہ ساری بیان کر کے ان کو سمجھایا جائے تاکہ ان کو عمل کرنا آسان لگے.
ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے، جیسے کپڑے سب پہن رہے ہیں، جس کا رواج آ جائے تو گھٹنے بھی ننگے کر لیں گے، اور اگر رواج نہیں تو ٹخنے ننگے کرنے بھی بھاری لگیں گے. تو اس لیے ان کو لاجک سے بھی اور حدیث سے بھی اور وجوہات اور سب چیزیں سمجھا کے ایک چیز بچپن سے ہی ایکسپلین کر دینی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کے پہننے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، یعنی آپ کے اندر ایک چینج آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ ریشمی کپڑا پہنے تو آپ اور طرح فیل کرتے ہیں، آپ کاٹن پہنے تو اور طرح فیل کرتے ہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنے تو اور فیل کرتے ہیں، قمیض شلوار پہنے تو اور، لانگ ڈریس پہنے تو اور طرح فیل کرتے ہیں، عبایا پہن لیں تو اور طرح فیل کرتے ہیں، فینسی ڈریس پہن لیں، کسی شادی وغیرہ کا ڈریس پہنے تو اس میں اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یعنی انسان کی اندر کی کیفیت بدلتی، اس کی فیلنگ بدل جاتی. ایون کہ کلرز وغیرہ کی تبدیلی سے بھی انسان کے اندر ایک فیلنگ بدلتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا لحاظ رکھے. اور ہمارے دین نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اسی کو اختیار کرنے میں ہی انسان کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح دو مختلف سزاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو حدیث کے روح سے ایک یہ کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، یعنی یہ سزا بھی بتائی گئی ہے. اور یعنی اگر ازار لٹکانے کا مقصد تکبر ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اگر مقصد تکبر نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جائے گا. یعنی اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی آپ جسم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت ہی نحیف تھے، تو ان کا کپڑا جو تھا وہ ٹائٹ نہیں رہتا تھا اوپر، تو وہ ڈھیلا ہو کے پھر پاؤں میں چلا جاتا تھا. یعنی اگر وہ کیئر کرتے تھے تو ٹھیک، اگر دھیان ہٹا تو گیا. تو حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1 تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرے احسان جتانے والا، اللہ اکبر، اور تیسرے جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنے والا. تو اس میں ان سب تینوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. کپڑا نیچے لٹک جانے میں کب حرج نہیں؟ جب انسان کنی کو اس کی جینوئن ریزن ہے کوئی کہ وہ اس کا لٹک ہی جاتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کپڑا خریدتے ہیں اور آپ کو فٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد آپ ویٹ لوز کر جاتے ہیں اور وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی اور اخراجات ہیں، آپ کو فی دینی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب آپ نئی پینٹ نہیں خرید سکتے، نیا کپڑا نہیں خرید سکتے، آپ کو وہی پہننا پڑ رہا ہے. اور اس میں آپ بیلٹ بھی لگاتے ہیں، پھر بھی کرتے، پھر اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو وہ بے دھیانی میں یا کپڑا اتنا میسر نہیں، تو پھر وہ اور وجہ ہے. یعنی کہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں لٹکایا، نہیں، آپ کی رضا شامل نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کو دھیان بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر گیا، نیچے لٹک رہا ہے یا اوپر. اور دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر کا یہ کپڑا دونوں طرف سے نہیں لٹکتا تھا، ایک طرف سے ڈھیلا ہو جاتا تھا، ایک طرف سے گر جاتا تھا. جیسے احرام وغیرہ پہنتے ہیں نا تو وہ ایک طرف کھسک جاتا ہے. اور پھر یہ کہ حضرت ابوبکر اس کا خیال بھی بہت رکھتے تھے، وہ کہتے تھے میں اس کا جب تک دھیان رکھتا ہوں. اور پھر آپ آبویسلی ہر وقت تو کپڑے کا دھیان نہیں رکھا جا سکتا جب انسان اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں، یعنی آپ کے تکبر کی نفی کی. اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی نہیں ہے. اور کپڑا لٹکانا جو ہے یہ قابل مذمت عادت ہے، چاہے عادتاً ہو یا تکبر سے ہو. اچھا، یہ جو ہے نا کہ جو کپڑا نیچے ہے وہ آگ میں ہوگا، تو مطلب یہ کہ وہ کپڑے کو آگ لگے گی تو بندے کو بھی ساتھ ہی گھسیٹ لے گی، یعنی صرف کپڑا نہیں جلے گا، یہ مطلب ہے. نیکسٹ حدیث ہے، حدثني محمد اخبرنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، یعنی سورج کو گرہن لگ گیا. وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے.
فقام یجر ثوبہ، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے، مستعجلاً، جلدی سے، یعنی جلدی سے کپڑا کھینچتے ہوئے آ گئے، حتی اتى المسجد، یہاں تک کہ مسجد کے پاس آ گئے، وثاب الناس، اور لوگ بھی لوٹ آئے، وصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، فجلی عنہا، تو اس سے سورج صاف ہو گیا، یعنی سورج کے آگے جو گہن تھا وہ ہٹ گیا، ثم اقبل علینا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، فاذا رأیتم منها شیئا فصلوا، پھر جب تم ان میں کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو، بدء اللہ حتی یکشفہا، اور اللہ سے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات پتہ چل رہی کہ کپڑا کب لٹکایا جا سکتا ہے یا کپڑا کب لٹک رہا ہو تو وہ قابل مواخذہ نہیں، جب انسان بازو کا جلدی میں ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے تو بے خیالی میں اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح پھر فوراً نکل جاتا ہے، کوئی گھبراہٹ کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی خوف کی ہو سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ کہ اس زمانے میں الاسٹک اور بیلٹس اور یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں اویلیبل تھی، لوگ عموماً کپڑا صرف کپڑے کے ساتھ ہی کپڑے کو بل دے کے اسی کے اندر اڑس لیتے تھے، تو وہ پھر وقت ساتھ ساتھ ڈھیلا بھی ہوتا جاتا تو اس کو بار بار ٹائٹ بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ٹائٹ ہوتا ہے، جب انسان بیٹھتا ہے تو اسٹریچ ہو جاتا ہے اور وہ ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹ کیے بغیر جیسے ڈھیلا تھا کپڑا ایسے ہی مسجد کی طرف چلے گئے اور جا کے لوگوں کو، کیونکہ آپ فکر مند ہوئے جب سورج گرہن لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، اور پھر اس میں یہ حکم دیا کہ جب سورج اور چاند میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور دوران نماز نہ اپنے بالوں کو سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو اکٹھا کروں۔ یہ سب کے لیے ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ 7 ہڈیوں پہ، ٹھیک ہے؟ 7 کون سی؟ تو 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 1 سر، تو یہ 7 ہڈیاں ہو گئی۔ پورے سر کو ایک شمار کریں گے، چاہے اس میں ناک ہے یا ماتھا ہے، دے آر سیم، ٹھیک ہے؟ تو ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے اور بالوں کو نہیں سمیٹنا چاہیے۔ بال کیسے سمیٹتے؟ اب تو ماشاءاللہ بزرگ لوگ بھی اپنے پورے پورے بال کھول کے رکھتے ہیں فیشن میں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ینگ لڑکیوں کے بال تو پھر بھی خوبصورت ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان عمر کے ایک بڑے حصے میں پہنچ جاتا ہے تو آدھے تو جڑ ہی جاتے ہیں اور باقی سفید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کیا دکھانا۔ لیکن اینی ہاؤ، تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں اور پورے بال کھول کر گئے ہوئے ہیں اور وہاں نماز کا وقت آ گیا ہے، اب نماز پڑھنے لگے ہیں اور بال پیچھے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب سجدہ کرتے ہیں خاص طور پر اور کپڑے بھی ریشمی پہنے ہوئے ہوں تو کیا ہوگا؟ سارے بال آگے آ جائیں گے، جب اٹھیں گے پیچھے لیں گے، پھر آگے آ جائیں گے، پھر آگے، پھر پیچھے۔ تو یہ منع ہے، سجدے میں بال سمیٹنا منع ہے۔ اسی طرح مردوں کے بال بعض اوقات لمبے ہوتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال تھے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہ جب نیچے سجدے میں گئے اور بال اوپر سے آئے تو پہلے ان کو ہٹا رہے ہیں اور پھر سجدے کے اوپر جا رہے ہیں، پھر ان کو پہلے سے سمیٹیں، یعنی نماز سے پہلے سمیٹیں اور سمیٹ کے جائیں۔ اسی طرح کپڑے بھی، اب ایسا دوپٹہ پہن لیا کہ ہر رکعت میں دوپٹہ اوپر نیچے جا رہے، دوپٹہ نیچے اوپر جا رہے، پھر اوپر پھر نیچے۔ آپ کو پتا ہے کہ فقہ شافعی میں کیا ہے کہ 3 اگر ایسی حرکتیں ہوگی نماز باطل ہو گئی، یعنی 3 دفعہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی نماز ختم ہے، نماز ہوئی نہیں۔ تو نماز کے اندر حرکت کثیر جو ہے وہ منع ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ویسے کپڑے سمیٹنے میں کوئی حرج نہیں کام کرتے وقت یا ضرورت کے تحت، لیکن نماز میں بار بار سمیٹنا منع ہے۔ اپنے پیچھے سے بھی اپنے اسکارف اس طرح ٹک ان کیا کریں، اپنے عبایا کے اندر ٹک کر لیں یا پن لگا لیں، یا سائڈوں پر بھی، کہ ہر وقت آپ کو اٹھا اٹھا کے اس کو واپس نہیں پلٹانا پڑے، تشمیر نہ کرنی پڑے۔
جیکٹ پہنی ہوتی ہے، جیکٹ کی ٹوپی گر رہی ہے، پھر اٹھ کے ٹوپی پیچھے کر رہے ہیں، پھر گر رہی ہے، پھر تو جیکٹ اتار کے پڑھ لیں، کوئی نہیں چوری کرتا، سارا دھیان ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو حکم ہے نا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے سکون، یعنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کی نماز ساکت ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے، آرام سے پڑھتے ہیں، ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اور اس میں حرکت کثیر نہیں ہوتی. تھوڑی بہت تو کبھی سخت کھجلی کہیں شروع ہوگی یا کچھ ایسی ضرورت ہوگی یا کہیں کسی وجہ سے، یا جیسے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے یا کچھ، وہ الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے غفلت سے، کیئر لیسنس کی وجہ سے یا پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسا کام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے.